جو بیرونی ملک تعلیم حاصل کر رہا تھا، سحر طلحہ کے تصور میں زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے لیے خطوط لکھتی، اس کے ہر میسج کو محفوظ رکھتی، اسے یقین تھا کہ طلحہ اس کے خوابوں کا شہزادہ بن کر واپس آئے گا۔ 3 سال بعد طلحہ واپس آیا، مگر بدلا ہوا۔ اب وہ مغربی رنگوں میں رنگا ہوا، خود غرض اور دنیا دار شخص بن چکا تھا۔ وہ سحر کی سادگی کو بے وقوفی کہتا، اس کی شاعروں کو فضول اور اس کے خوابوں کو بچ پانا۔ سحر نے ہر طنز برداشت کیا، ہر بدلتا رویہ سہ لیا، اور وہ چاہتی تھی کہ طلحہ واپس وہی شخص بن جائے جس سے اس نے دل لگایا تھا۔ مگر ایک دن طلحہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، سحر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، ہم دونوں کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سحر ٹوٹ گئی۔ وہ چند دنوں کے لیے خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہے، ہر رنگ، ہر لفظ، ہر خواب جیسے مر گیا ہو۔ لیکن پھر وہ آئینے میں خود کو دیکھتی ہے اور سوچتی ہے، کیا میں اتنی کمزور ہوں کہ کسی اور کی نظر سے اپنی قیمت بھول جاؤں؟ وہ دوبارہ پینٹنگ کرتی ہے، وہ دوبارہ شاعری لکھتی ہے، وہ خود کو پھر سے تلاش کرتی ہے۔ سحر نے اپنی پن کو دنیا کے سامنے پیش کیا، سوشل میڈیا پر، گیلریز میں، اور آخرکار ایک ادبی میگزین میں اس کا انٹرویو شائع ہوا۔ چند ماہ بعد طلحہ کو سحر کی کامیابی کا پتہ چلتا ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ وہی سحر ہے جسے وہ حقیر سمجھتا تھا۔ وہ واپس آتا ہے اور کہتا ہے، شاید میں غلط تھا سحر، تم جیسی لڑکی کسی بھی مرد کے لیے باعث فخر ہو سکتی ہے۔ سحر مسکرا کر جواب دیتی ہے، طلحہ تم مجھے کھونا نہیں چاہتے تھے، صرف بدلنا چاہتے تھے، اور میں نے بدلنا سیکھ لیا تمہارے بغیر۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ جاتی ہے۔ اس کے مسکراہٹ میں اعتماد ہے، آنکھوں میں سکون اور قدموں میں روشنی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے، اور اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنا رائے لازمی کمنٹ کریں، اور ہمیں یہ بتائیں کہ اس سیریل میں کیا سحر نے اچھا کیا یا نہیں۔ تو چلیے اس ڈرامہ سیریل کی کہانی کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے سحر لاہور کے ایک پرانے مگر مہذب محلے میں رہنے والی ایک حساس دل لڑکی تھی۔ اس کی زندگی رنگوں سے بھرپور تھی۔ وہ پینٹنگ کرتی، شاعری لکھتی، اور ہر چیز میں خوبصورتی تلاش کرتی، مگر قسمت ہمیشہ رنگین نہیں ہوتی۔ سحر کی منگنی بچپن سے اپنے کزن طلحہ سے طے تھی، جو بیرونی ملک تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ سحر طلحہ کے تصور میں زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے لیے خطوط لکھتی، اس کے ہر میسج کو محفوظ رکھتی، اسے یقین تھا کہ طلحہ اس کے خوابوں کا شہزادہ بن کر واپس آئے گا۔ 3 سال بعد طلحہ واپس آیا، مگر بدلا ہوا۔ اب وہ مغربی رنگوں میں رنگا ہوا، خود غرض اور دنیا دار شخص بن چکا تھا۔ وہ سحر کی سادگی کو بے وقوفی کہتا، اس کی شاعروں کو فضول اور اس کے خوابوں کو بچ پانا۔ سحر نے ہر طنز برداشت کیا، ہر بدلتا رویہ سہ لیا، اور وہ چاہتی تھی کہ طلحہ واپس وہی شخص بن جائے جس سے اس نے دل لگایا تھا۔ مگر ایک دن طلحہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، سحر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، ہم دونوں کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سحر ٹوٹ گئی۔ وہ چند دنوں کے لیے خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہے، ہر رنگ، ہر لفظ، ہر خواب جیسے مر گیا ہو۔ لیکن پھر وہ آئینے میں خود کو دیکھتی ہے اور سوچتی ہے، کیا میں اتنی کمزور ہوں کہ کسی اور کی نظر سے اپنی قیمت بھول جاؤں؟ وہ دوبارہ پینٹنگ کرتی ہے، وہ دوبارہ شاعری لکھتی ہے، وہ خود کو پھر سے تلاش کرتی ہے۔ سحر نے اپنی پن کو دنیا کے سامنے پیش کیا، سوشل میڈیا پر، گیلریز میں، اور آخرکار ایک ادبی میگزین میں اس کا انٹرویو شائع ہوا۔ چند ماہ بعد طلحہ کو سحر کی کامیابی کا پتہ چلتا ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ وہی سحر ہے جسے وہ حقیر سمجھتا تھا۔ وہ واپس آتا ہے اور کہتا ہے، شاید میں غلط تھا سحر، تم جیسی لڑکی کسی بھی مرد کے لیے باعث فخر ہو سکتی ہے۔ سحر مسکرا کر جواب دیتی ہے، طلحہ تم مجھے کھونا نہیں چاہتے تھے، صرف بدلنا چاہتے تھے، اور میں نے بدلنا سیکھ لیا تمہارے بغیر۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ جاتی ہے۔ اس کے مسکراہٹ میں اعتماد ہے، آنکھوں میں سکون اور قدموں میں روشنی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے، اور اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنا رائے لازمی کمنٹ کریں،
اور ہمیں یہ بتائے کہ اس سیریل میں کیا سحر نے اچھا کیا یا نہیں۔ تو چلیے اس ڈرامہ سیریل کی کہانی کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے سحر لاہور کے ایک پرانے مگر مہذب محلے میں رہنے والی ایک حساس دل لڑکی تھی۔ اس کی زندگی رنگوں سے بھرپور تھی۔ وہ پینٹنگ کرتی، شاعری لکھتی اور ہر چیز میں خوبصورتی تلاش کرتی، مگر قسمت ہمیشہ رنگین نہیں ہوتی۔ سحر کی منگنی بچپن سے اپنے کزن طلحہ سے طے تھی، جو بیرونی ملک تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ سحر طلحہ کے تصور میں زندگی گزار رہی تھی، اس کے لیے خطوط لکھتی، اس کے ہر میسج کو محفوظ رکھتی۔ اسے یقین تھا کہ طلحہ اس کے خوابوں کا شہزادہ بن کر واپس آئے گا۔ 3 سال بعد طلحہ واپس آیا، مگر بدلا ہوا۔ اب وہ مغربی رنگوں میں رنگا ہوا، خود غرض اور دنیا دار شخص بن چکا تھا۔ وہ سحر کی سادگی کو بے وقوفی کہتا، اس کی شاعروں کو فضول اور اس کے خوابوں کو بچ پانا۔ سحر نے ہر طنز برداشت کیا، ہر بدلتا رویہ سہ لیا، اور وہ چاہتی تھی کہ طلحہ واپس وہی شخص بن جائے جس سے اس نے دل لگایا تھا۔ مگر ایک دن طلحہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، سحر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، ہم دونوں کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سحر ٹوٹ گئی۔ وہ چند دنوں کے لیے خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہے، ہر رنگ، ہر لفظ، ہر خواب جیسے مر گیا ہو۔ لیکن پھر وہ آئینے میں خود کو دیکھتی ہے اور سوچتی ہے، کیا میں اتنی کمزور ہوں کہ کسی اور کی نظر سے اپنی قیمت بھول جاؤں؟ وہ دوبارہ پینٹنگ کرتی ہے، وہ دوبارہ شاعری لکھتی ہے، وہ خود کو پھر سے تلاش کرتی ہے۔ سحر نے اپنی پن کو دنیا کے سامنے پیش کیا، سوشل میڈیا پر، گیلریز میں، اور آخرکار ایک ادبی میگزین میں اس کا انٹرویو شائع ہوا۔ چند ماہ بعد طلحہ کو سحر کی کامیابی کا پتہ چلتا ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ وہی سحر ہے جسے وہ حقیر سمجھتا تھا۔ وہ واپس آتا ہے اور کہتا ہے، شاید میں غلط تھا سحر، تم جیسی لڑکی کسی بھی مرد کے لیے باعث فخر ہو سکتی ہے۔ سحر مسکرا کر جواب دیتی ہے، طلحہ تم مجھے کھونا نہیں چاہتے تھے، صرف بدلنا چاہتے تھے، اور میں نے بدلنا سیکھ لیا تمہارے بغیر۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ جاتی ہے۔ اس کے مسکراہٹ میں اعتماد ہے، آنکھوں میں سکون اور قدموں میں روشنی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے، اور اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنا رائے لازمی کمنٹ کریں، اور ہمیں یہ بتائیں کہ اس سیریل میں کیا سحر نے اچھا کیا یا نہیں۔ تو چلیے اس ڈرامہ سیریل کی کہانی کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے سحر لاہور کے ایک پرانے مگر مہذب محلے میں رہنے والی ایک حساس دل لڑکی تھی۔ اس کی زندگی رنگوں سے بھرپور تھی۔ وہ پینٹنگ کرتی، شاعری لکھتی اور ہر چیز میں خوبصورتی تلاش کرتی، مگر قسمت ہمیشہ رنگین نہیں ہوتی۔ سحر کی منگنی بچپن سے اپنے کزن طلحہ سے طے تھی، جو بیرونی ملک تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ سحر طلحہ کے تصور میں زندگی گزار رہی تھی، اس کے لیے خطوط لکھتی، اس کے ہر میسج کو محفوظ رکھتی۔ اسے یقین تھا کہ طلحہ اس کے خوابوں کا شہزادہ بن کر واپس آئے گا۔ 3 سال بعد طلحہ واپس آیا، مگر بدلا ہوا۔ اب وہ مغربی رنگوں میں رنگا ہوا، خود غرض اور دنیا دار شخص بن چکا تھا۔ وہ سحر کی سادگی کو بے وقوفی کہتا، اس کی شاعروں کو فضول اور اس کے خوابوں کو بچ پانا۔ سحر نے ہر طنز برداشت کیا، ہر بدلتا رویہ سہ لیا، اور وہ چاہتی تھی کہ طلحہ واپس وہی شخص بن جائے جس سے اس نے دل لگایا تھا۔ مگر ایک دن طلحہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، سحر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، ہم دونوں کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سحر ٹوٹ گئی۔ وہ چند دنوں کے لیے خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہے، ہر رنگ، ہر لفظ، ہر خواب جیسے مر گیا ہو۔ لیکن پھر وہ آئینے میں خود کو دیکھتی ہے اور سوچتی ہے، کیا میں اتنی کمزور ہوں کہ کسی اور کی نظر سے اپنی قیمت بھول جاؤں؟ وہ دوبارہ پینٹنگ کرتی ہے، وہ دوبارہ شاعری لکھتی ہے، وہ خود کو پھر سے تلاش کرتی ہے۔ سحر نے اپنی پن کو دنیا کے سامنے پیش کیا، سوشل میڈیا پر، گیلریز میں، اور آخرکار ایک ادبی میگزین میں اس کا انٹرویو شائع ہوا۔ چند ماہ بعد طلحہ کو سحر کی کامیابی کا پتہ چلتا ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ
یہ وہی سحر ہے جسے وہ حقیر سمجھتا تھا۔ وہ واپس آتا ہے اور کہتا ہے، شاید میں غلط تھا سحر، تم جیسی لڑکی کسی بھی مرد کے لیے باعث فخر ہو سکتی ہے۔ سحر مسکرا کر جواب دیتی ہے، طلحہ تم مجھے کھونا نہیں چاہتے تھے، صرف بدلنا چاہتے تھے، اور میں نے بدلنا سیکھ لیا تمہارے بغیر۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ جاتی ہے۔ اس کے مسکراہٹ میں اعتماد ہے، آنکھوں میں سکون اور قدموں میں روشنی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے، اور اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنا رائے لازمی کمنٹ کریں، اور ہمیں یہ بتائیں کہ اس سیریل میں کیا سحر نے اچھا کیا یا نہیں۔ تو چلیے اس ڈرامہ سیریل کی کہانی کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے سحر لاہور کے ایک پرانے مگر مہذب محلے میں رہنے والی ایک حساس دل لڑکی تھی۔ اس کی زندگی رنگوں سے بھرپور تھی۔ وہ پینٹنگ کرتی، شاعری لکھتی اور ہر چیز میں خوبصورتی تلاش کرتی، مگر قسمت ہمیشہ رنگین نہیں ہوتی۔ سحر کی منگنی بچپن سے اپنے کزن طلحہ سے طے تھی، جو بیرونی ملک تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ سحر طلحہ کے تصور میں زندگی گزار رہی تھی، اس کے لیے خطوط لکھتی، اس کے ہر میسج کو محفوظ رکھتی۔ اسے یقین تھا کہ طلحہ اس کے خوابوں کا شہزادہ بن کر واپس آئے گا۔ 3 سال بعد طلحہ واپس آیا، مگر بدلا ہوا۔ اب وہ مغربی رنگوں میں رنگا ہوا، خود غرض اور دنیا دار شخص بن چکا تھا۔ وہ سحر کی سادگی کو بے وقوفی کہتا، اس کی شاعروں کو فضول اور اس کے خوابوں کو بچ پانا۔ سحر نے ہر طنز برداشت کیا، ہر بدلتا رویہ سہ لیا، اور وہ چاہتی تھی کہ طلحہ واپس وہی شخص بن جائے جس سے اس نے دل لگایا تھا۔ مگر ایک دن طلحہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، سحر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، ہم دونوں کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سحر ٹوٹ گئی۔ وہ چند دنوں کے لیے خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہے، ہر رنگ، ہر لفظ، ہر خواب جیسے مر گیا ہو۔ لیکن پھر وہ آئینے میں خود کو دیکھتی ہے اور سوچتی ہے، کیا میں اتنی کمزور ہوں کہ کسی اور کی نظر سے اپنی قیمت بھول جاؤں؟ وہ دوبارہ پینٹنگ کرتی ہے، وہ دوبارہ شاعری لکھتی ہے، وہ خود کو پھر سے تلاش کرتی ہے۔ سحر نے اپنی پن کو دنیا کے سامنے پیش کیا، سوشل میڈیا پر، گیلریز میں، اور آخرکار ایک ادبی میگزین میں اس کا انٹرویو شائع ہوا۔ چند ماہ بعد طلحہ کو سحر کی کامیابی کا پتہ چلتا ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ وہی سحر ہے جسے وہ حقیر سمجھتا تھا۔ وہ واپس آتا ہے اور کہتا ہے، شاید میں غلط تھا سحر، تم جیسی لڑکی کسی بھی مرد کے لیے باعث فخر ہو سکتی ہے۔ سحر مسکرا کر جواب دیتی ہے، طلحہ تم مجھے کھونا نہیں چاہتے تھے، صرف بدلنا چاہتے تھے، اور میں نے بدلنا سیکھ لیا تمہارے بغیر۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ جاتی ہے۔ اس کے مسکراہٹ میں اعتماد ہے، آنکھوں میں سکون اور قدموں میں روشنی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے، اور اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنا رائے لازمی کمنٹ کریں، اور ہمیں یہ بتائیں کہ اس سیریل میں کیا سحر نے اچھا کیا یا نہیں۔ تو چلیے اس ڈرامہ سیریل کی کہانی کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے سحر لاہور کے ایک پرانے مگر مہذب محلے میں رہنے والی ایک حساس دل لڑکی تھی۔ اس کی زندگی رنگوں سے بھرپور تھی۔ وہ پینٹنگ کرتی، شاعری لکھتی اور ہر چیز میں خوبصورتی تلاش کرتی، مگر قسمت ہمیشہ رنگین نہیں ہوتی۔ سحر کی منگنی بچپن سے اپنے کزن طلحہ سے طے تھی، جو بیرونی ملک تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ سحر طلحہ کے تصور میں زندگی گزار رہی تھی، اس کے لیے خطوط لکھتی، اس کے ہر میسج کو محفوظ رکھتی۔ اسے یقین تھا کہ طلحہ اس کے خوابوں کا شہزادہ بن کر واپس آئے گا۔ 3 سال بعد طلحہ واپس آیا، مگر بدلا ہوا۔ اب وہ مغربی رنگوں میں رنگا ہوا، خود غرض اور دنیا دار شخص بن چکا تھا۔ وہ سحر کی سادگی کو بے وقوفی کہتا، اس کی شاعروں کو فضول اور اس کے خوابوں کو بچ پانا۔ سحر نے ہر طنز برداشت کیا، ہر بدلتا رویہ سہ لیا، اور وہ چاہتی تھی کہ طلحہ واپس وہی شخص بن جائے جس سے اس نے دل لگایا تھا۔ مگر ایک دن طلحہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، سحر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، ہم دونوں کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سحر ٹوٹ گئی۔ وہ چند دنوں کے لیے خود کو کمرے میں بند کر
لیتی ہے، ہر رنگ، ہر لفظ، ہر خواب جیسے مر گیا ہو، لیکن پھر وہ آئینے میں خود کو دیکھتی ہے اور سوچتی ہے، کیا میں اتنی کمزور ہوں کہ کسی اور کی نظر سے اپنی قیمت بھول جاؤں؟ وہ دوبارہ پینٹنگ کرتی ہے، وہ دوبارہ شاعری لکھتی ہے، وہ خود کو پھر سے تلاش کرتی ہے۔ سحر نے اپنی پن کو دنیا کے سامنے پیش کیا، سوشل میڈیا پر، گیلریز میں، اور آخرکار ایک ادبی میگزین میں اس کا انٹرویو شائع ہوا۔ چند ماہ بعد طلحہ کو سحر کی کامیابی کا پتہ چلتا ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ وہی سحر ہے جسے وہ حقیر سمجھتا تھا۔ وہ واپس آتا ہے اور کہتا ہے، شاید میں غلط تھا، سحر تم جیسے لڑکی کسی بھی مرد کے لیے باعث فخر ہو سکتی ہے۔ سحر مسکرا کر جواب دیتی ہے، طلحہ تم مجھے کھونا نہیں چاہتے تھے، صرف بدلنا چاہتے تھے، اور میں نے بدلنا سیکھ لیا تمہارے بغیر۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ جاتی ہے۔ اس کے مسکراہٹ میں اعتماد ہے، آنکھوں میں سکون اور قدموں میں روشنی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے، اور اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنا رائے لازمی کمنٹ کریں، اور ہمیں یہ بتائیں کہ اس سیریل میں کیا سحر نے اچھا کیا یا نہیں۔ تو چلیے اس ڈرامہ سیریل کی کہانی کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے سحر لاہور کے ایک پرانے مگر مہذب محلے میں رہنے والی ایک حساس دل لڑکی تھی۔ اس کی زندگی رنگوں سے بھرپور تھی۔ وہ پینٹنگ کرتی، شاعری لکھتی اور ہر چیز میں خوبصورتی تلاش کرتی، مگر قسمت ہمیشہ رنگین نہیں ہوتی۔ سحر کی منگنی بچپن سے اپنے کزن طلحہ سے طے تھی، جو بیرونی ملک تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ سحر طلحہ کے تصور میں زندگی گزار رہی تھی، اس کے لیے خطوط لکھتی، اس کے ہر میسج کو محفوظ رکھتی۔ اسے یقین تھا کہ طلحہ اس کے خوابوں کا شہزادہ بن کر واپس آئے گا۔ 3 سال بعد طلحہ واپس آیا، مگر بدلا ہوا۔ اب وہ مغربی رنگوں میں رنگا ہوا، خود غرض اور دنیا دار شخص بن چکا تھا۔ وہ سحر کی سادگی کو بے وقوفی کہتا، اس کی شاعروں کو فضول اور اس کے خوابوں کو بچ پانا۔ سحر نے ہر طنز برداشت کیا، ہر بدلتا رویہ سہ لیا، اور وہ چاہتی تھی کہ طلحہ واپس وہی شخص بن جائے جس سے اس نے دل لگایا تھا۔ مگر ایک دن طلحہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، سحر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، ہم دونوں کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سحر ٹوٹ گئی۔ وہ چند دنوں کے لیے خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہے، ہر رنگ، ہر لفظ، ہر خواب جیسے مر گیا ہو، لیکن پھر وہ آئینے میں خود کو دیکھتی ہے اور سوچتی ہے، کیا میں اتنی کمزور ہوں کہ کسی اور کی نظر سے اپنی قیمت بھول جاؤں؟ وہ دوبارہ پینٹنگ کرتی ہے، وہ دوبارہ شاعری لکھتی ہے، وہ خود کو پھر سے تلاش کرتی ہے۔ سحر نے اپنی پن کو دنیا کے سامنے پیش کیا، سوشل میڈیا پر، گیلریز میں، اور آخرکار ایک ادبی میگزین میں اس کا انٹرویو شائع ہوا۔ چند ماہ بعد طلحہ کو سحر کی کامیابی کا پتہ چلتا ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ وہی سحر ہے جسے وہ حقیر سمجھتا تھا۔ وہ واپس آتا ہے اور کہتا ہے، شاید میں غلط تھا، سحر تم جیسے لڑکی کسی بھی مرد کے لیے باعث فخر ہو سکتی ہے۔ سحر مسکرا کر جواب دیتی ہے، طلحہ تم مجھے کھونا نہیں چاہتے تھے، صرف بدلنا چاہتے تھے، اور میں نے بدلنا سیکھ لیا تمہارے بغیر۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ جاتی ہے۔ اس کے مسکراہٹ میں اعتماد ہے، آنکھوں میں سکون اور قدموں میں روشنی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے، اور اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنا رائے لازمی کمنٹ کریں، اور ہمیں یہ بتائیں کہ اس سیریل میں کیا سحر نے اچھا کیا یا نہیں۔ تو چلیے اس ڈرامہ سیریل کی کہانی کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے سحر لاہور کے ایک پرانے مگر مہذب محلے میں رہنے والی ایک حساس دل لڑکی تھی۔ اس کی زندگی رنگوں سے بھرپور تھی۔ وہ پینٹنگ کرتی، شاعری لکھتی اور ہر چیز میں خوبصورتی تلاش کرتی، مگر قسمت ہمیشہ رنگین نہیں ہوتی۔ سحر کی منگنی بچپن سے اپنے کزن طلحہ سے طے تھی، جو بیرونی ملک تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ سحر طلحہ کے تصور میں زندگی گزار رہی تھی، اس کے لیے خطوط لکھتی، اس کے ہر میسج کو محفوظ رکھتی۔ اسے یقین تھا کہ طلحہ اس کے خوابوں کا شہزادہ بن کر واپس آئے گا۔ 3 سال بعد طلحہ واپس آیا، مگر بدلا ہوا۔ اب وہ مغربی رنگوں میں رنگا ہوا،
خود غرض اور دنیا دار شخص بن چکا تھا۔ وہ سحر کی سادگی کو بے وقوفی کہتا، اس کی شاعروں کو فضول اور اس کے خوابوں کو بچ پانا۔ سحر نے ہر طنز برداشت کیا، ہر بدلتا رویہ سہ لیا، اور وہ چاہتی تھی کہ طلحہ واپس وہی شخص بن جائے جس سے اس نے دل لگایا تھا۔ مگر ایک دن طلحہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، سحر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، ہم دونوں کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سحر ٹوٹ گئی۔ وہ چند دنوں کے لیے خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہے، ہر رنگ، ہر لفظ، ہر خواب جیسے مر گیا ہو، لیکن پھر وہ آئینے میں خود کو دیکھتی ہے اور سوچتی ہے، کیا میں اتنی کمزور ہوں کہ کسی اور کی نظر سے اپنی قیمت بھول جاؤں؟ وہ دوبارہ پینٹنگ کرتی ہے، وہ دوبارہ شاعری لکھتی ہے، وہ خود کو پھر سے تلاش کرتی ہے۔ سحر نے اپنی پن کو دنیا کے سامنے پیش کیا، سوشل میڈیا پر، گیلریز میں، اور آخرکار ایک ادبی میگزین میں اس کا انٹرویو شائع ہوا۔ چند ماہ بعد طلحہ کو سحر کی کامیابی کا پتہ چلتا ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ وہی سحر ہے جسے وہ حقیر سمجھتا تھا۔ وہ واپس آتا ہے اور کہتا ہے، شاید میں غلط تھا، سحر تم جیسی لڑکی کسی بھی مرد کے لیے باعث فخر ہو سکتی ہے۔ سحر مسکرا کر جواب دیتی ہے، طلحہ تم مجھے کھونا نہیں چاہتے تھے، صرف بدلنا چاہتے تھے، اور میں نے بدلنا سیکھ لیا تمہارے بغیر۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ جاتی ہے۔ اس کے مسکراہٹ میں اعتماد ہے، آنکھوں میں سکون اور قدموں میں روشنی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے، اور اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنا رائے لازمی کمنٹ کریں، اور ہمیں یہ بتائیں کہ اس سیریل میں کیا سحر نے اچھا کیا یا نہیں۔ تو چلیے اس ڈرامہ سیریل کی کہانی کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے سحر لاہور کے ایک پرانے مگر مہذب محلے میں رہنے والی ایک حساس دل لڑکی تھی۔ اس کی زندگی رنگوں سے بھرپور تھی۔ وہ پینٹنگ کرتی، شاعری لکھتی اور ہر چیز میں خوبصورتی تلاش کرتی، مگر قسمت ہمیشہ رنگین نہیں ہوتی۔ سحر کی منگنی بچپن سے اپنے کزن طلحہ سے طے تھی، جو بیرونی ملک تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ سحر طلحہ کے تصور میں زندگی گزار رہی تھی، اس کے لیے خطوط لکھتی، اس کے ہر میسج کو محفوظ رکھتی۔ اسے یقین تھا کہ طلحہ اس کے خوابوں کا شہزادہ بن کر واپس آئے گا۔ 3 سال بعد طلحہ واپس آیا، مگر بدلا ہوا۔ اب وہ مغربی رنگوں میں رنگا ہوا، خود غرض اور دنیا دار شخص بن چکا تھا۔ وہ سحر کی سادگی کو بے وقوفی کہتا، اس کی شاعروں کو فضول اور اس کے خوابوں کو بچ پانا۔ سحر نے ہر طنز برداشت کیا، ہر بدلتا رویہ سہ لیا، اور وہ چاہتی تھی کہ طلحہ واپس وہی شخص بن جائے جس سے اس نے دل لگایا تھا۔ مگر ایک دن طلحہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، سحر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، ہم دونوں کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سحر ٹوٹ گئی۔ وہ چند دنوں کے لیے خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہے، ہر رنگ، ہر لفظ، ہر خواب جیسے مر گیا ہو، لیکن پھر وہ آئینے میں خود کو دیکھتی ہے اور سوچتی ہے، کیا میں اتنی کمزور ہوں کہ کسی اور کی نظر سے اپنی قیمت بھول جاؤں؟ وہ دوبارہ پینٹنگ کرتی ہے، وہ دوبارہ شاعری لکھتی ہے، وہ خود کو پھر سے تلاش کرتی ہے۔ سحر نے اپنی پن کو دنیا کے سامنے پیش کیا، سوشل میڈیا پر، گیلریز میں، اور آخرکار ایک ادبی میگزین میں اس کا انٹرویو شائع ہوا۔ چند ماہ بعد طلحہ کو سحر کی کامیابی کا پتہ چلتا ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ وہی سحر ہے جسے وہ حقیر سمجھتا تھا۔ وہ واپس آتا ہے اور کہتا ہے، شاید میں غلط تھا، سحر تم جیسی لڑکی کسی بھی مرد کے لیے باعث فخر ہو سکتی ہے۔ سحر مسکرا کر جواب دیتی ہے، طلحہ تم مجھے کھونا نہیں چاہتے تھے، صرف بدلنا چاہتے تھے، اور میں نے بدلنا سیکھ لیا تمہارے بغیر۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ جاتی ہے۔ اس کے مسکراہٹ میں اعتماد ہے، آنکھوں میں سکون اور قدموں میں روشنی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے، اور اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنا رائے لازمی کمنٹ کریں، اور ہمیں یہ بتائیں کہ اس سیریل میں کیا سحر نے اچھا کیا یا نہیں۔ تو چلیے اس ڈرامہ سیریل کی کہانی کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے سحر لاہور کے ایک پرانے مگر مہذب محلے میں رہنے والی ایک حساس دل لڑکی تھی۔ اس کی زندگی رنگوں سے بھرپور تھی۔
وہ پینٹنگ کرتی، شاعری لکھتی اور ہر چیز میں خوبصورتی تلاش کرتی، مگر قسمت ہمیشہ رنگین نہیں ہوتی۔ سحر کی منگنی بچپن سے اپنے کزن طلحہ سے طے تھی، جو بیرونی ملک تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ سحر طلحہ کے تصور میں زندگی گزار رہی تھی، اس کے لیے خطوط لکھتی، اس کے ہر میسج کو محفوظ رکھتی۔ اسے یقین تھا کہ طلحہ اس کے خوابوں کا شہزادہ بن کر واپس آئے گا۔ 3 سال بعد طلحہ واپس آیا، مگر بدلا ہوا۔ اب وہ مغربی رنگوں میں رنگا ہوا، خود غرض اور دنیا دار شخص بن چکا تھا۔ وہ سحر کی سادگی کو بے وقوفی کہتا، اس کی شاعروں کو فضول اور اس کے خوابوں کو بچ پانا۔ سحر نے ہر طنز برداشت کیا، ہر بدلتا رویہ سہ لیا، اور وہ چاہتی تھی کہ طلحہ واپس وہی شخص بن جائے جس سے اس نے دل لگایا تھا۔ مگر ایک دن طلحہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، سحر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، ہم دونوں کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سحر ٹوٹ گئی۔ وہ چند دنوں کے لیے خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہے، ہر رنگ، ہر لفظ، ہر خواب جیسے مر گیا ہو۔ لیکن پھر وہ آئینے میں خود کو دیکھتی ہے اور سوچتی ہے، کیا میں اتنی کمزور ہوں کہ کسی اور کی نظر سے اپنی قیمت بھول جاؤں؟ وہ دوبارہ پینٹنگ کرتی ہے، وہ دوبارہ شاعری لکھتی ہے، وہ خود کو پھر سے تلاش کرتی ہے۔ سحر نے اپنی پن کو دنیا کے سامنے پیش کیا، سوشل میڈیا پر، گیلریز میں، اور آخرکار ایک ادبی میگزین میں اس کا انٹرویو شائع ہوا۔ چند ماہ بعد طلحہ کو سحر کی کامیابی کا پتہ چلتا ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ وہی سحر ہے جسے وہ حقیر سمجھتا تھا۔ وہ واپس آتا ہے اور کہتا ہے، شاید میں غلط تھا سحر، تم جیسی لڑکی کسی بھی مرد کے لیے باعث فخر ہو سکتی ہے۔ سحر مسکرا کر جواب دیتی ہے، طلحہ تم مجھے کھونا نہیں چاہتے تھے، صرف بدلنا چاہتے تھے، اور میں نے بدلنا سیکھ لیا تمہارے بغیر۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ جاتی ہے۔ اس کے مسکراہٹ میں اعتماد ہے، آنکھوں میں سکون اور قدموں میں روشنی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے، اور اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنا رائے لازمی کمنٹ کریں، اور ہمیں یہ بتائیں کہ اس سیریل میں کیا سحر نے اچھا کیا یا نہیں۔ تو چلیے اس ڈرامہ سیریل کی کہانی کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے سحر لاہور کے ایک پرانے مگر مہذب محلے میں رہنے والی ایک حساس دل لڑکی تھی۔ اس کی زندگی رنگوں سے بھرپور تھی۔ وہ پینٹنگ کرتی، شاعری لکھتی اور ہر چیز میں خوبصورتی تلاش کرتی، مگر قسمت ہمیشہ رنگین نہیں ہوتی۔ سحر کی منگنی بچپن سے اپنے کزن طلحہ سے طے تھی، جو بیرونی ملک تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ سحر طلحہ کے تصور میں زندگی گزار رہی تھی، اس کے لیے خطوط لکھتی، اس کے ہر میسج کو محفوظ رکھتی۔ اسے یقین تھا کہ طلحہ اس کے خوابوں کا شہزادہ بن کر واپس آئے گا۔ 3 سال بعد طلحہ واپس آیا، مگر بدلا ہوا۔ اب وہ مغربی رنگوں میں رنگا ہوا، خود غرض اور دنیا دار شخص بن چکا تھا۔ وہ سحر کی سادگی کو بے وقوفی کہتا، اس کی شاعروں کو فضول اور اس کے خوابوں کو بچ پانا۔ سحر نے ہر طنز برداشت کیا، ہر بدلتا رویہ سہ لیا، اور وہ چاہتی تھی کہ طلحہ واپس وہی شخص بن جائے جس سے اس نے دل لگایا تھا۔ مگر ایک دن طلحہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، سحر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، ہم دونوں کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سحر ٹوٹ گئی۔ وہ چند دنوں کے لیے خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہے، ہر رنگ، ہر لفظ، ہر خواب جیسے مر گیا ہو۔ لیکن پھر وہ آئینے میں خود کو دیکھتی ہے اور سوچتی ہے، کیا میں اتنی کمزور ہوں کہ کسی اور کی نظر سے اپنی قیمت بھول جاؤں؟ وہ دوبارہ پینٹنگ کرتی ہے، وہ دوبارہ شاعری لکھتی ہے، وہ خود کو پھر سے تلاش کرتی ہے۔ سحر نے اپنی پن کو دنیا کے سامنے پیش کیا، سوشل میڈیا پر، گیلریز میں، اور آخرکار ایک ادبی میگزین میں اس کا انٹرویو شائع ہوا۔ چند ماہ بعد طلحہ کو سحر کی کامیابی کا پتہ چلتا ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ وہی سحر ہے جسے وہ حقیر سمجھتا تھا۔ وہ واپس آتا ہے اور کہتا ہے، شاید میں غلط تھا سحر، تم جیسی لڑکی کسی بھی مرد کے لیے باعث فخر ہو سکتی ہے۔ سحر مسکرا کر جواب دیتی ہے، طلحہ تم مجھے کھونا نہیں چاہتے تھے، صرف بدلنا چاہتے تھے، اور میں نے بدلنا سیکھ لیا تمہارے بغیر۔
یہ کہہ کر وہ پلٹ جاتی ہے، اس کے مسکراہٹ میں اعتماد ہے، آنکھوں میں سکون اور قدموں میں روشنی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے، اور اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنا رائے لازمی کمنٹ کریں، اور ہمیں یہ بتائیں کہ اس سیریل میں کیا سحر نے اچھا کیا یا نہیں۔ تو چلیے اس ڈرامہ سیریل کی کہانی کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے سحر لاہور کے ایک پرانے مگر مہذب محلے میں رہنے والی ایک حساس دل لڑکی تھی۔ اس کی زندگی رنگوں سے بھرپور تھی۔ وہ پینٹنگ کرتی، شاعری لکھتی اور ہر چیز میں خوبصورتی تلاش کرتی، مگر قسمت ہمیشہ رنگین نہیں ہوتی۔ سحر کی منگنی بچپن سے اپنے کزن طلحہ سے طے تھی، جو بیرونی ملک تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ سحر طلحہ کے تصور میں زندگی گزار رہی تھی، اس کے لیے خطوط لکھتی، اس کے ہر میسج کو محفوظ رکھتی۔ اسے یقین تھا کہ طلحہ اس کے خوابوں کا شہزادہ بن کر واپس آئے گا۔ 3 سال بعد طلحہ واپس آیا، مگر بدلا ہوا۔ اب وہ مغربی رنگوں میں رنگا ہوا، خود غرض اور دنیا دار شخص بن چکا تھا۔ وہ سحر کی سادگی کو بے وقوفی کہتا، اس کی شاعروں کو فضول اور اس کے خوابوں کو بچ پانا۔ سحر نے ہر طنز برداشت کیا، ہر بدلتا رویہ سہ لیا، اور وہ چاہتی تھی کہ طلحہ واپس وہی شخص بن جائے جس سے اس نے دل لگایا تھا۔ مگر ایک دن طلحہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، سحر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، ہم دونوں کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سحر ٹوٹ گئی۔ وہ چند دنوں کے لیے خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہے، ہر رنگ، ہر لفظ، ہر خواب جیسے مر گیا ہو۔ لیکن پھر وہ آئینے میں خود کو دیکھتی ہے اور سوچتی ہے، کیا میں اتنی کمزور ہوں کہ کسی اور کی نظر سے اپنی قیمت بھول جاؤں؟ وہ دوبارہ پینٹنگ کرتی ہے، وہ دوبارہ شاعری لکھتی ہے، وہ خود کو پھر سے تلاش کرتی ہے۔ سحر نے اپنی پن کو دنیا کے سامنے پیش کیا، سوشل میڈیا پر، گیلریز میں، اور آخرکار ایک ادبی میگزین میں اس کا انٹرویو شائع ہوا۔ چند ماہ بعد طلحہ کو سحر کی کامیابی کا پتہ چلتا ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ وہی سحر ہے جسے وہ حقیر سمجھتا تھا۔ وہ واپس آتا ہے اور کہتا ہے، شاید میں غلط تھا سحر، تم جیسی لڑکی کسی بھی مرد کے لیے باعث فخر ہو سکتی ہے۔ سحر مسکرا کر جواب دیتی ہے، طلحہ تم مجھے کھونا نہیں چاہتے تھے، صرف بدلنا چاہتے تھے، اور میں نے بدلنا سیکھ لیا تمہارے بغیر۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ جاتی ہے، اس کے مسکراہٹ میں اعتماد ہے، آنکھوں میں سکون اور قدموں میں روشنی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے، اور اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنا رائے لازمی کمنٹ کریں، اور ہمیں یہ بتائیں کہ اس سیریل میں کیا سحر نے اچھا کیا یا نہیں۔ تو چلیے اس ڈرامہ سیریل کی کہانی کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے سحر لاہور کے ایک پرانے مگر مہذب محلے میں رہنے والی ایک حساس دل لڑکی تھی۔ اس کی زندگی رنگوں سے بھرپور تھی۔ وہ پینٹنگ کرتی، شاعری لکھتی اور ہر چیز میں خوبصورتی تلاش کرتی، مگر قسمت ہمیشہ رنگین نہیں ہوتی۔ سحر کی منگنی بچپن سے اپنے کزن طلحہ سے طے تھی، جو بیرونی ملک تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ سحر طلحہ کے تصور میں زندگی گزار رہی تھی، اس کے لیے خطوط لکھتی، اس کے ہر میسج کو محفوظ رکھتی۔ اسے یقین تھا کہ طلحہ اس کے خوابوں کا شہزادہ